اللہ الرحمن الرحیم والكثير أن ينكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فتقام مقام الكل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا تھا خرق کثیر جو ہے وہ مسے کو مانے ہے، اور کثیر یہ ہے کہ منکشف ہو جائے اندازہ پاؤں کی 3 انگلیوں کا، یعنی چھوٹی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کا اندازہ ننگا ہو جائے تو یہ خرق کثیر ہے. یہ اتنا اگر ہو پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں ننگی ہیں طولن بھی عرضن بھی تو یہ خرق کثیر ہے. تو لہٰذا اس موضع پر مسا ٹھیک نہیں ہے، اتار کر دونوں پاؤں دھونے ہیں. ہو بس صحیح ہو، یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. دلیل علی المقدار تبصغر 3 اور 3 چھوٹیاں، اس لیے کہ اصل قدم میں وہ انگلیاں ہیں. قدم کے اندر اصل وارہ حاشیے پر کتاب الحدود پڑھا ہے، 10 انگلیاں کوئی کاٹ دے پاؤں کی تو پوری دے جاتے ہیں، چونکہ انگلیاں اصل ہیں. اور ہر قدم میں 3 جو ہیں وہ اس کا انگلیوں کا اکثر ہے، تو للاکثر ہے کل. سنیں جی. تو پس قائم کیا گیا 3 کو مقام کل کے. اگلا جملہ پڑھ بات بات بھی کی ہویا بھی ہوں نہیں اے تے بار دیتے باؤ جلے آنے تے وے بننا ہے. وہ حمزہ جان لگا کسرہ نو دے گئے میں واتبار الاصغر للاحتیاط. تو چھوٹی کیوں اور چھوٹیوں کا اعتبار احتیاط کے لیے ہے، چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو عبادت کے معاملوں میں احتیاط ہے. لہذا یہ 3 انگلیاں چھوٹی اگر ننگی ہیں، اتنا جتنے موضع پر مسا ہوتا ہے ایڑیوں ٹخنوں تک، کہیں سے بھی اتنا اوپر نیچے سے پھٹا ہے تو اس پر مسا نہیں ہے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. ہو بس صحیح ہو، یہ جو کہا ہے کہ چھوٹی 3 انگلیاں، اعتراض ہے جناب حسن بن زیاد کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، یہ کہ معتبر 3 انگلیاں ہیں ہاتھ کی انگلیوں سے. تو اب یہ زیادہ ہے کہ ان کی دلیل یہ اس لیے کہ یہ اعلیٰ مسح ہے. ایک اس سے اعتراض ہے، اور اعتراض ہے اس سے جو کہا ہے شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ نے کہ معتبر خرق میں بڑی 3 انگلیاں پاؤں کی، انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی 2 چھوٹی نہیں ہیں. اگر ہے خرق عند اکبر بھی اکبر کے پاس خرق ہے تو پھر بڑی 3 انگلیوں کا لحاظ ہے، اور اصغر چھوٹی 3 انگلیوں کا لحاظ ہے. اگر وہ خرق چھوٹی کے پاس ہے تو آگے پیچھے ہے تو پھر چھوٹی 3 انگلیوں کا لحاظ ہے جی. خرق جس جگہ ہے اس کا لحاظ ہے. تو لیکن اس سے بھی اعتراض کیا کہ مطلقاً ایک انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی اوپر سے ننگی ہے تو یہ چھوٹی 3 کے برابر ہیں جی. تو لہٰذا یہ مسا اس پر ٹھیک نہیں ہے. اور کثیر اچھا ہو والا صابع، اسی لیے تو علماء نے فرمایا جس نے کاٹ دیں
کسی انسان کے پاؤں کی انگلیاں تو لازم ہے اس کو پوری دیت، کیونکہ اس نے پوری منفت ختم کر دی ہے جی۔ اور کثیر یہ کہ ننگی ہو جائے، ننگا ہو جائے، اور منکشف اندازہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کا، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اصل قدم میں انگلیاں ہی ہیں اور 3 اکثر ہے انگلیوں کا ہر قدم میں، کیونکہ ہر ایک کا مسا علیحدہ ہے، پورے 10 ہیں، 10 کا یہ اکثر نہیں ہے، ایک قدم کی انگلیوں کا اکثر ہے، تو ہر ایک کا مسا علیحدہ ہے، تو پس قائم کر دیا گیا 3 کو مقام کل کے، للاکثر حکم الکل کے تحت، اور اعتبار اصغر کا چھوٹی انگلیوں کا احتیاط کے لیے ہے۔ اور کثیر یہ کہ ننگی ہو جائے اندازہ پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کا، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اصل قدم میں انگلیاں ہی ہیں اور 3 اکثر ہیں ان کا، پس قائم کیا گیا 3 کو مقام کل کے اور اعتبار اصغر کا، چھوٹی انگلیوں کا احتیاط کی۔ ولا معتبر بدخول الانامل اذا كان لا ينفرج عند المشي ويعتبر دار في، اور نہیں معتبر پوروں کے دخول کے ساتھ جب کہ نہ کھلے موضع چلنے کے وقت، اور نئے معتبر پوروں کے دخول کے ساتھ، انگلیوں کے پورے ایک جگہ داخل ہوتے ہیں، وہ پھٹنا ہے کہ 3 انگلیاں انج اتوں ایڈا انج کھل جان، تولن بھی ہاتھ دیا نہیں، پیر اتنے پیر رکھ کے میں کہ میں بخاوا تانوں ہوں جی، سامنے پیر اتنے کتنے رکھا جی کہ اے 3 انگلیاں چھوٹیاں، یہ اتنا، یہ طول ہے، یہ عرض ہے، اتنا موضع پھٹا ہوا ہو تو ٹھیک نہیں مسا ہوتا، لیکن اگر چیر ہے کہ جس میں پھٹا ہوا ہے کہ یہ پورے 3 انگلیوں کے داخل ہوتے، صرف پورے، اور چلنے میں وہ کھل کر 3 انگلیوں کے برابر نہیں کھلتا، پورے 3 داخل ہو جاتے ہیں، اتنا پھٹن ہے، لیکن بندہ چلے تو وہ چلنے سے چیز کھلتی ہے، تو کھل کر اتنا پاؤں ننگا ہو جائے یہ نہیں ہوتا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا یعنی اس موضع پر مسا ٹھیک ہے۔ ولا معتبر، اور نہیں ذکر کیا، یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اور نہیں ذکر کیا یہ مسئلہ کہ جب ننگا ہو اندازہ پاؤں کی انگلیوں سے 3 انگلیوں کے پوروں کے برابر، جی تو پھر بھی کیا حکم ہے اس کا؟ تو بعض نے فرمایا کہ مسے کو مانے ہے، اسی کی طرف میلان ہے شمس العلم سرخسی کا، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں مانے، بلکہ شرط یہ کہ ظاہر ہوں 3 انگلیاں پوری، صرف پورے ہی نہیں بلکہ پوری، انج وچوں کڈنیاں نہیں باہر تک کے جے تو پھٹیا بھی اتوں انگلیاں اس تھاں تے، اگر یہ 3 انگلیاں ہون اتوں ساریاں کی ہون ننگیاں ہو جان نظر آن، اے مطلب ہے جی بے کمال ہے، اور اسی کے طرف اشارہ فرمایا شمس العلم حلوائی نے، اور فرمایا نہایا میں کہ یہی صح ہے، اور نہیں معتبر پوروں کے دخول کے ساتھ جب کہ نہ کھلے موضع چلنے کے وقت، جی اور نہیں معتبر پوروں کے دخول کے ساتھ جب کہ نہ کھلے چلنے کے وقت، جی وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ فِي كُلِّ خُفٍ عَلَى حِدَةٍ
پڑھ ويجمع الخلق في خلق خرقوں کے خرق ہوں جی بضمت الموضع چمکتو جی ويجمع الخلق في خف واحد ولا يجمع في خف واحد پڑھنا خف واحد اور ملا کے میں آخیا پڑھ میں کو بکرا نہیں آخیا تینوں خف پھر واحد ہاں ولا يجمع في خفين لأن الخلق في أحد اگر وہ ہوئے اپنا مسلی تو پھر بھی بلا یجمع جی چلو لأن الخلق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل وانكشاف العورة یہ بے خلاف ہے نجاست تے اتفیس دا وانكشاف العورة نظير النجاسة تے بکھرا بتا میں ٹھیک ہے اور معتبر یہ مقدار ہر موضع میں علیحدہ اعتبار کیا جائے گا اس مقدار کا ہر موضع میں علیحدہ یعنی ایک موضع اتنا پھٹا ہوا ہو ایک موضع پھٹا ہوا ہو پس جمع کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو ایک موضع میں دونوں کے ملا کر 3 انگلیاں نہیں بنانے بلکہ ایک موضع میں ایک میں جو پھٹن ہے وہ ساری کٹھی کریں 3 انگلیاں نہیں بنتی دوسرے میں بھی جو پھٹن ہے وہ 3 نہیں بنتی لیکن اگر دونوں کو جمع کریں تو 4 انگلیاں بن جاتی ہیں تو یہ معنی نہیں ہے یہ مطلب ہے جی ایک موضع میں جی اور نہ جمع کرے یا نہ جمع کیا جائے گا پھٹن کو 2 موضوع میں جی اس لیے کہ خرق 2 میں سے ایک میں یہ نہیں منع کرتا قطع سفر کو دوسرے کے ساتھ جو موضع پھٹا ہوا ہے اس کے ساتھ تو چلنا مشکل ہوا تو جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو چلنا مشکل کوئی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ چلنا مشکل ہو جائے تو پھر اس موضع پر مسا ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو ٹھیک ہے وہ تو معنی نہیں ہے اس لیے دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا دونوں کو نہیں کیا جائے گا ولا یجمع یجمع فی خفین بعض نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ جمع کیا جائے خفین میں بھی ان کی دلیل یہ ہے دلیل ان کی کہ رجلین ہو گئے ہیں مثل عضو واحد کے باوجہ داخل ہونے ان کے ایک خطاب کے تحت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم یہ بھی فاغسلوا کے تحت داخل ہیں تو چونکہ یہ ایک حکم کے تحت داخل ہے دھونے میں تو لہذا گویا دونوں مل کر ایک عضو ہے یعنی بعض نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ دونوں کو ایک شمار کریں لہذا دونوں کے پھٹن کو جمع کیا جائے تو جواب یہ ہے جواب دیا گیا کہ یہ دونوں پاؤں ایک عضو ہیں شرع کے حکم میں اور شرع کے خطاب میں اس میں یہ دونوں ایک ہیں کہ دونوں دھونے ہیں ایک نہیں دھونا اور پھٹن یہ امر حصی ہے امر حصی میں پس دونوں پاؤں اس امر حصی میں نہیں ہوں گے مثل جیسا کہ قطع مسافت ہے ایک پاؤں جو ہے وہ اس کا موضع پھٹا ہوا ہے تو دوسرے جو موضع ٹھیک ہے وہ تو تنگ نہیں کرتا وہ جب پاؤں اٹھا کے رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جو پھٹا ہوا یہ اٹھاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے رکھتا ہے تو نیچے سے کوئی مٹی شٹی لگتی ہے جی اگر موضع پھٹا ہے تو کوئی کنکر شنکر چبھتا ہے لیکن دوسرے نال تو مسئلہ نہیں ہے جی اسی لیے اگر مدل ماں کھینچا اس نے پانی انگلیوں سے ایڑی کی طرف تو جائز ہے اور مسئلہ سمجھا جی بڑا اوکھا جیش انگلیوں پر پاؤں ڈالا پانی ڈالا تو پیچھے پانی کو لا رہا ہے کدھر ٹخنوں کی طرف تو یہ ایک پاؤں پر چلتے ہوئے پانی مستعمل نہیں ہو رہا
جی کہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، جب محل سے جدا ہوگا تو مستقبل اچھا اب دیکھیں، اور نہیں زہر ہوگا اس پانی کے لیے حکم استعمال کا، یہ مستعمل نہیں ہوگا، جی اس لیے کہ ایک پاؤں ایک عضو ہے، اور اگر اس پاؤں کے ساتھ دوسرا پاؤں جوڑ کر اس کے اوپر پانی ڈالا ہے تو ادھر سے یہ پانی کھینچ کر دوسرے پاؤں کی طرف لے جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی نہیں تصویر ذہن چاہیے جی تو حالانکہ عضو پر جب پانی چل رہا ہوتا ہے تو مستعمل نہیں ہوتا، اس پر کوئی استعمال تب ہوتا ہے جب وہاں سے جدا ہوتا ہے، پھر آگے اختلاف ہے کہ جدا ہوتی یا جگہ میں پہنچے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک پاؤں پر جو پانی چل رہا ہے جی وہ پورے پاؤں پر چلتے ہوئے مستعمل نہیں ہے، یہی پانی تھوڑا سا دوسرے پاؤں پر اس طرح ہاتھ کر کے ڈالیں تو یہ دوسرا پاؤں ٹھیک نہیں ہے دھونا، اس کے لیے مستعمل ہے کیونکہ محل سے جدا ہو گیا ہے۔ تب پتہ چلا کہ یہ دونوں پاؤں خطاب میں ایک ہیں ایک ہے اور امر حصی میں ایک نہیں نہیں ہے، جس طرح یہ دونوں بازو ہیں جی امر حصی میں تو ایک نہیں ہے، نہیں۔ شریعت کا خطاب ایک ہے کہ دونوں کو دھونا ہے جی۔ اچھا جی آگے ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے برخلاف نجاست متفرقہ کے، برخلاف جاسد سے متفرقہ ہے ایک پاؤں پر ایک موضع پر تھوڑی سی نجاست لگی ہے، جی دوسرے موضع پر تھوڑی سی نجاست لگی ہے، جی تو یہ نجاست جمع کرنی ہے، جی یہ نجاست جمع کرنی ہے۔ اگر قدر معنی کو پہنچ گئی ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہے، وجہ اس لیے کہ بندہ اٹھانے والا ہے کل کو، جی یہاں مقصد یہ یہاں جو ہے نا دلیل وہ یہ ہے جی کہ جو مصلی ہے متودی ہے وہ بندہ وہ ساری نجاست کو وہی اٹھا رہا ہے، اس پاؤں والی کو بھی اور دوسری والی کو بھی، سنیں جی اور اسی طرح اچھا اور ننگا ہونا شرمگاہ کا یہ نجاست کی نظیر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک جی تھوڑی تھوڑی جگہ ننگی ہو تو اس کو بھی یعنی کچھ جگہ ایک ران سے ننگی ہے کچھ دوسری سے، یا کچھ اگلی شرمگاہ سے جگہ پھٹی ہے کچھ پچھلی شرمگاہ سے قبل دبر سے علیحدہ علیحدہ، تو ان کو جمع کرنا ہے جمع کیا جائے گا، یہ نجاست کی نظیر ہے، خف کی نظیر نہیں ہے، سمجھے ہی بھئی ایک پٹ میں تھوڑا جا کپڑا پھٹیا ہے تو دوسرے تو میں یہ علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو وہ چوتھائی ننگا نہیں ہوتا، دونوں کو جمع کریں تو چوتھائی بن جاتی ہے، تو یہ معنی ہے، فرق ہے ان میں جی۔ بے خلاف نجاست یعنی جب ہو خفین کے ایک میں نجاست تھوڑی اور دوسرے میں بھی، اسی طرح تھوڑی تو ان دونوں کو کیا جائے گا۔ اچھا جی یہ انکشافی عورت شرمگاہ کا ننگا ہونا نظیر ہے نجاست کی اس بارے میں کہ معنی انکشاف عین شرمگاہ کا ہے کہ جتنی شرمگاہ ہے اس سے کچھ ہے ننگی ہو جائے، تو وہ تو تحقیق پایا گیا ہے جیسا کہ یہ بات کے معنی نجاست کا وجود ہے تو وہ تو پایا گیا ہے۔ تو لہذا جس طرح نجاست مختلف ہو تو جمع کی جائے گی، اسی طرح اگر شرمگاہ کا پھٹنا مختلف جگہ سے ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا، چوتھائی بن گیا تو معنی ہے وہ۔ جی اور نظیر النجاست جی اس بارے میں اچھا خردو پہ تھلے یعنی یہ کہ جمع کیا جائے گا کس کو پھٹن کو اس کے یعنی شرمگاہ کھلیے تو اگرچہ ہو کئی جگہوں میں مواضع میں جیسا کہ جمع کیا جاتا ہے نجاست متفرقہ کو بدن انسان میں بھی، کپڑے میں بھی، اس کے موضع میں بھی، سمجھیا اس طرح جو شرمگاہ سے تھوڑی تھوڑی پھٹی ہے وہ جمع کی جائے گی۔ اور زیادات میں ہے مسئلہ اگر کھل جائے کوئی شے اس کی فرج سے، جی مرد ہے تو اس کے ذکر سے، جی تو اور کچھ شے اس کے فخذ سے، یہ عورت کا مسئلہ بنا رہے ہیں، اور کچھ شے اس کی پنڈلی سے، اور کچھ اس کے بالوں سے، یہ لمبا کیس بنایا ہے نا، مرد کی تو ناف سے گھٹنوں تک ہے نا، عورت کی مثال اس لیے دی بھی پنڈلی تو لے کے والاں تک تھوڑا تھوڑا ننگا ہے جی، اس حیثیت سے کہ اگر یہ سارے ننگے ہونے کو جمع کیا جائے تو ہو جائے گا اس کی پنڈلی کا چوتھا حصہ یا اس کے بالوں کا
چوتھا حصہ یا اس کی فرج کا تو لا یجوز صلاۃ ہوا عورت کی نماز جائز نہیں۔ اور معتبر یہ مقدار ہر موضع میں علیحدہ بس جمع کیا جائے گا پھٹی ہوئی جگہ کو ایک موضع میں، اور نہیں جمع کیا جائے گا خفین میں، دو موضوع میں نہیں، اس لیے کہ خرق دو میں سے ایک میں نہیں منع کرتا۔ قطع سفر، قطع میں نہیں سفر چلنا، سفر دوسرے کے ساتھ، ایک جتی ٹوٹی ہوئے تو دوجا پیر بھی پریشان ہوں ہے، ان کی جتی ٹھیک ہی ہے۔ برخلاف نجاست متفرقہ کے، اس لیے کہ شخص اٹھانے والا کل کو اگرچہ وہ متفرق ہے، اور شرمگاہ کا ننگا ہونا نظیر ہے نجاست کی۔ فرق اول بین الخرق و نجاست، فرق ثانی بین الخرق الخف و خرق ساتر، فرق ہے ان میں جی۔ اور معتبر ہے یہ مقدار ہر موضع میں علیحدہ، پس جمع کیا جائے گا کئی جگہ کی بٹن کو ایک موضع میں، اور نہیں جمع کیا جائے گا خفین میں، اس لیے کہ خلق ان دو کے ایک میں نہیں منع کرتا قطع سفر کو دوسرے کے ساتھ، برخلاف نجاست متفرقہ کے۔ دو موضع تھوڑے تھوڑے پھٹے ہوں تو جمع نہیں کیا جائے گا، دو موضوعوں پر نجاست تھوڑی تھوڑی لگی ہے تو جمع کی جائے گی۔ شرمگاہ جتنے بدن کا ڈھکنا مرد عورت کے لیے فرض ہے، اس میں سے مختلف جگہوں سے تھوڑا تھوڑا ننگا ہو جمع کریں تو کسی عضو کا ربو بن جاتا ہے تو وہ مصلحت کو مانے ہیں جی۔ برخلاف نجاست متفرقہ کے، اس لیے کہ شخص اٹھانے والا ہے کل کو، اور انکشاف عورت نظیر ہے نجاست کی۔ بلا لا يجوز المسح لمن واجب عليه الغسل لحديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها لا عن جنابة ولا اطلاع ہے تو باقی نسخے اللہ بھی کنی باری پڑھا جی، اللہ عن جنابت اچارے حاشیے دے جی، ولكن عن بول أو غائط أو نوم، ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لأنه يتكرر۔ مسئلہ جی 9 نمبر مسئلہ، اور نئے جائز مسا موضوع پر اس شخص کے لیے کہ واجب ہے اس پر غسل، جس پر غسل فرض ہے نا وہ موضوع پر مسا نہیں کر بے، باقی بدن دھو لے اور موضوع پر کیا کرے تو غسل ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ موضع اتار کر پاؤں دھونے پڑیں گے۔ دلیل رواہ النسائی و ترمذی بابجا حدیث جناب صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بات کیا فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے جب ہم مسافر ہوں یہ کہ نہ اتاریں ہم موضع 3 دن تک، نہ بول کی وجہ سے اتاریں، نہ غائط کی وجہ سے اتاریں، نہ نوم کی وجہ سے اتاریں، مگر جنابت کی وجہ سے اتاریں۔ جمانہ سمجھنا ہے اس دا جی، سمجھ گئے ہو کہ ان کی وجہ سے نہیں اتارنے بلکہ جنابت کی وجہ سے اتارنے۔ عقلی دلیل عقلی، اور اس لیے کہ جنابت عادتاً متکرر نہیں ہوتی، عادتاً اس واسطہ کیا کہ ایک بندہ شادی ہو گئی تے صبح نماز پڑھ کے بھی قربت کی تھی 10 طاقت ہوں جو ٹھیک ہے تو 10 بجے پھر تے 4 بجے پھر تے راتی 10 بجے پھر تے صبح سرگی 5 بجے پھر تے انہیں 10 بجے نہاتا ہے تو ان دی اپنی مرضی ہے تو عادتاً جو ہے نا انج ہوندا نہیں، تو جنابت جو ہے وہ عادتاً متکرر نہیں ہوتی، تو پس نہیں حرج جنابت میں موضع اتارنے میں، برخلاف حدث کے بے وضائی کے، اس لیے کہ وہ بار بار ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں ہر سبق تو بعد وضو ٹوٹیا ہوتا ہے جی،
کہ ویسے باہر جاندے ہو زیارت کرن؟ اگر وضو ٹوٹدا تاں ہی جاندے ہو نا جی، میں صرف ایک گھنٹہ کو کٹ دیو تو پھر گیٹ کھل جاندہ ہے جی۔ تو انی بار جڑا وضو ہے تو اگر بار بار موزے لانے ہون تو مسئلہ بن جائے جی۔ جی اچھا جی، لیکن آ جڑے جراباں نے وہ انی واری لاندے نے تو پاندے نے، موزے نال جراب لانی پانی اوکھی ہے جی۔ جی جی دھیان و لکھو، ولا یجوز المسح جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس دلیل سمجھا جی، اس لیے کہ جنابت جب کہ التزام کیا ہے جنابت میں سارے بدن کے دھونے کا، کیونکہ جنابت میں حکم کیا ہے کہ سارا بدن، جب یہ حکم ہے تو جب جنابت آئی ہے نا تو حدث سرایت کر گئی ہے قدم کی طرف، موزہ اس حدث کو اٹھاتا ہے جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ طاری کو نہیں ہوئی، وچ بڑھ گئی ہے، سنیں جی سرایت کر گئی ہے، تو جب کر گئی ہے نا تو اب نہیں نائب بنے گا مسا اس حدث سے جو پاؤں تک سرایت کر گئی ہے اس کا کہ لہذا مسا کریں تو پاؤں دھل گئے ہیں جی، یہ نہیں ہوگا جی۔ لما اس لیے کہ مسا محض عمل کرتا ہے باعتبار اس کے کہ حدث اتری ہے موضع کے اوپر اور نئی سرایت کیا حدث نے موضع کے قدم تک، اندر قدم تک نہیں گئی، اور یہاں جنابت والی صورت میں تو سرایت کر گئی ہے تو پس نہیں عمل کرے گا موضع اپنا عمل۔ اور دلیل، اور اس لیے کہ نہیں حاصل ہوگا غسل خف ملبوس کی موجودگی میں جی، خف ملبوس کی موجودگی میں غسل نہیں مشکل ہوگا۔ یہ بھی تو اچھی پھٹی را کے ٹنگا ہوتے رکھے تو پھر پیچھے نہ آئے تو بڈھا بندہ آوے تو سر پر نہیں پیچھے پہ آوے تو جنازہ اتنے نکل جائے جی۔ جی مطلب یہ مشکل کام ہے جی، کہ بھی پیر اتاں کر کے تو نہاوے کے میں جی۔ جی اور یہ تقریر بے پرواہ کرتی ہے تصویر سے، جو پیچھے تصویریں بیان کرتے ہیں بھی پاؤں اوپر کر کے پھر یوں نہ آئے، تو کہتے ہیں جو کام کرنا نہیں اس کی تصویر کیوں بیان کرے؟ ویسے آگے اگلے حاشے میں تصویر آ رہی ہے، لیکن جو کام جو شرع ہے نہیں ہے تو اس کی بھی اگر جی کرنا ہو تو پھر کیسے کرنا ہی نہیں ہے، بات ختم ہے، شرع یہ کرنا ہی نہیں ہے جی، تصویر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی، لمم اگوار ہے، لمم واجب علیہ الغسل قیل صورت ہو، صورت اس کی یہ اور ایک صورت بنائی ہے، ایک اور صورت ہے، مسافر جنبی ہو گیا، اس کے پاس پانی، اس نے تیمم کیا، تیمم کر کے موزے پہن لیے، پہن سکتا ہے، سردی لگی سو، پھر اس نے حدث کر دی، ہوا شوا آگی پیشاب کر دیا، اور پایا پانی جو کافی ہے اس کے، تو غسل تو اس کا بھی ہے کہ کوئی نہیں، تیمم جو کیا اس نے تو اس نے پانی کافی ہے جو وضو کر سکتا ہے، تو نہیں جائز اس کے لیے، اب مسا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک تصویر بنائی ہے کہ مسا اس لیے کہ جنابت سرایت کر گئی ہے کدھر، اور تیمم جو ہے وہ نہیں طہارت ہے، وہ پورے بدن کی طہارت ہوئی ہے لیکن حکمن ہوئی ہے، کاملہ نہیں ہے جی، سمجھے ہی؟ اب یہاں سے ایک مسئلہ کہ سمجھ آیا نا آپ کو کہ ایک مرتبہ اس نے پاؤں دھو لیے ہیں، اب آگے اگر پھر بے وضو ہوتا ہے جی، پانی ملتا ہے تب مسا کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پاؤں دھو لیے ایک مرتبہ جی، مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے جی۔ پانی غسل کے نہیں ملنا، غسل کے لیے تو ملے گا تو فوراً غسل کرے گا نا، غسل کے لیے نہیں، اب وضو کے لیے پانی ملتا ہے تو لہٰذا وہ چونکہ پہلے پاؤں دھو چکا ہے تو اب مسا کر سکتا ہے۔ یہ ایک تصویر بنائی ہے، نہیں وہ دوسری تھی، پاؤں اوپر کر کے نہانا، اس کی تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اچھا جی، لے حدیث ہے، اگر تو کہے، توجہ کریں ہوئے، اگر تو کہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مسا کرے مقیم یوم و لیلہ جی،
یہ تو مطلق ہے. جی مقیم جی مقیم جنبی بھی ہو سکتا ہے, مقیم محدث بھی ہو سکتا ہے. یہاں کوئی سونگ کے تو نہیں پتہ لگا بس تو مراد محدث ہے جی, جی تو یہ تو مطلق ہے, یہ تو اور یہی اور یہ حدیث مشہور ہے, اور یہ حدیث مشہور ہے. پس نہیں جائز مقید کرنا اس کو جناب صفوان کی حدیث کے ساتھ, اس لیے کہ وہ احاد سے لو دیکھو خبر واحد نال خبر مشہور نو مقید نہیں کر سکتے جی. جی ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. جواب دیا گیا بات تسلیم اس کے کہ جناب صفوان والی حدیث احاد سے ہے, جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مشہور ہے, یعنی تسلیم کریں گے تو پھر یہ جواب ہے یہ تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے, تو لہذا تقیید ٹھیک ہے. اگر احاد میں سے ہو تو بائیں طور کہ یہ موافق ہے اجماع کی دلالت کے. جی جناب صفوان کی جو حدیث ہے نا یہ اجماع کی دلالت سے موافق ہے, کیونکہ علماء نے اجماع کی اس بات پر کہ مسا رخصت ہے اور مطلوب رخصت سے یسر ہے. اور یسر جنب میں جنب کے لیے پاؤں دھونے میں ہے, نہ کہ وہاں پر مسح کرنے میں. کیونکہ اگر پاؤں کو ایک سائڈ پہ کر کے نہائے تو مشکل ہے کہ کوئی نہیں ہے, تو مسح پر موضوع پر مسا تو یسر کے لیے تو ان تو ٹنگ دیتا پٹھیاں جی, کم خراب ہو گیا جی. اچھا جی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ بات خبر دے رہی ہے اس بات کی کہ اتارنا موضع کا غسل کے لیے مکروہ ہے. جی وضو کرنا ہے نا تو خام خواہ موضع نال لائیے ایک ہی ہے, کیونکہ سرکار حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم موضع نہ اتاریں, حکم دیتے تھے کہ ہم موضع نہ اتارے. وہ پیچھے کا مسئلہ آیا سی کہ اگر اتار کر دھوتا ہے تو معجور ہوگا, تو وہاں بھی حاشیے پر اعتراض آیا تھا کہ معجور ہے کہ نہیں, تب اس کو بھی ساتھ جوڑیں کہ یہ جو امر ہے بھی سرکار حکم فرماتے تھے ہمیں. جی تو پھر یہ نا غسل نہیں غسل وضو کے وقت موضع اتار کے تو پاؤں دھونے, اس لیے کہ امر کے درجات کا ادنا یا مرکان یا مرو استمرار ہے, جی حدیث صحیح ہے جی سمجھے ہی, جی تو لہٰذا بھی اتار کے خام خواہ پاؤں دھونے یہ کیا ہے, یہ مکروہ ہے جی. اچھا جی سافران بے فتح سین سکون فائے جمع مسافر کی, تو سافر بمانا سافر مسافر یار سافر بمانا, تو سافر و مسافر کی جمع. اچھا جی ذرا حدیث سمجھا جی لا ان جنابت لان جناب کلمہ لا نافیہ کے ساتھ, پس مانا نہ اتارنا جی جی نہیں ہے کس سے, جنابت سے. یہ موضع نہ اتارنا جنابت کی وجہ سے نہیں ہے کہ جنابت کی وجہ سے نہ اتاریں, بلکہ اتارنے ہیں, کیونکہ جنابت بے اتارنے ہیں, لیکن بول یا غائط یا نوم کی وجہ سے نہیں اتارنا. مشہور روایات میں کلمہ الا استثنائیہ ہے. اب معنی کیا خلاصہ, پس معنی حکم دیتے سرکار ہمیں یہ کہ نہ اتاریں ہم اپنے موضوع کو مگر پس اتاریں ہم جنابت میں, یہ معنی کر رہے ہیں شرع, اور لیکن بول یا غائط یا نوم سے, پس ان میں عدم نزع ہے, ان میں جنابت میں نزع ہے اور ان میں پھر بس مک گئی گل. پھر مشہور کتب المحدثین میں یہ واو کے ساتھ ہے, او نہیں ہے, وغائط سنیں, اور مشہور کتب الفقہ میں قضا قال العین ایشا. بس جی اگلی دلیل والے ان الجنابتا, اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مسح کا مشروع ہونا حرج کے, اور حرج تو اس فعل میں ہے جو بار بار ہوتا ہے, اور وہ نہ کہ جنابت میں وہ تو دیر دیر سے ہوتی ہے, اور نہیں جائز مسح اس شخص کے لیے کہ واجب ہے اس پر غسل باوجہ حدیث
حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضی اللہ آپ نے فرمایا کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے ہمیں جب ہوں ہم مسافر یہ کہ نہ اتاریں ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتیں نہ جنابت سے، تو دوسری روایت میں مگر جنابت سے اتاریں، جنابت سے۔ اب اس کے بعد لاکن استدراک ہے کہ ان کاموں سے نہ اتاریں، لیکن نہ اتاریں بول کی وجہ سے یا غائط کی وجہ سے یا نوم کی وجہ سے، عقلی دلیل، اور اس لیے کہ جنابت نہیں متکرر ہوتی عادتاً۔ وہ اصول فقہ میں پڑھا تھا کہ جب قرآن و سنت سے دلیل آ جائے تو عقلی دلیل کی کیا ضرورت ہے، تو اس لیے تھا کہ بالفرض اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو یہ مسئلہ اس قیاس سے ثابت ہو سکتا تھا، اور دوسرا جتنے ادلہ زیادہ ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے، اور اس لیے کہ جنابت نہیں متکرر ہوتی عادتاً، پس نہیں کوئی حرج موزے اتارنے میں برخلاف حدث کے، اس لیے کہ حدث بار بار ہوتی ہے۔ جی اور نہیں جائز مسا اس شخص کے لیے کہ واجب ہے اس پر غسل، باوجہ حدیث حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے ہمیں جب ہوتے تھے ہم سفر میں یہ کہ نہ اتاریں ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ جنابت کی وجہ سے، اور لیکن نہ اتاریں بول کی وجہ سے یا غائط کی وجہ سے، اتاریں کہ نہ اتاریں؟ ہاں نہ اتاریں، شابہ۔ لیکن نہ اتاریں بول کی وجہ سے یا غائط کی وجہ سے یا نوم کی وجہ سے، اور اس لیے کہ جنابت نہیں متکرر ہوتی عادتاً، پس نہیں کوئی حرج اتارنے میں برخلاف حدث کے، اس لیے کہ حدث متکرر ہوتی ہے۔ وَيَنْقُضُ ناقض ینقض سے بنتا ہے کہ ناقض ینقض سے بنتا ہے۔ وضو کے نواقض، یہ نواقض جمع ناقضاتن کی ہے تو یہ مجرد کا اسم فاعل ہے کہ باب افعال کا ہے؟ حد ہوگی یار۔ جی وَيَنْقُضُ الْمَسَّ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ بَعْضُ ہونا یون کے تو پیش پائی ہوتے، ہاں، لِأَنَّهُ بَعْضُ الْوُضُوءِ ينقضه لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ وَكَذَا أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح بوظيفة واحدة وكذا مضي المدة لما روينا۔ اور وضو 10واں مسئلہ وضو مسا کے نواقض، مسا کے اور توڑ دیتا ہے، مسے کو توڑ دیتی ہے ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو، جو چیز وضو کو توڑتی ہے نا وہ چیز بس جب وضو کرے گا تو مسا بھی کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ مسا وضو کا بعض ہے، تو جو چیز کل کو توڑتی ہے وہ بعض کو بطریقہ اولا توڑتی ہے۔ جی سمجھے ہی ایشا بس ایک مسئلہ جی۔ اور جی یون کہ لأنہ بعض، پس اگر نہ ہو بھی، اگر یہ بعض وضو نہ ہو تو البتہ ہوگا وہ کہ فرض کیا ہم نے اس کو ناقض للوضو، نہ ہوگا وہ ناقض للوضو بلکہ وہ ناقض لبعض الوضو۔ جب پاؤں نکل گیا تو باقی بعض وضو ہے نا، تو اب جو وضو کا مسا اگر پہنا ہوا ہو تو اگر اور وضو کے ناقض سے مسا نہ ٹوٹے تو پھر وہ وضو کا ناقض نہیں ہے، بعض وضو کا، اور پاؤں کو نکال کر بعض ہی وضو ہے نا، تو حالانکہ وہ پورے وضو کے لیے جو وضو کا ناقض ہے وہ پورے کا ناقض ہے، بعض کا نہیں ہے،
حاضہ باطل، یہ باطل ہے کیا کہ جو وضو کا ناقض ہے بعض کا ہو سارے کا، اس لیے سارا تو جب سارا ٹوٹے گا تو مسا بھی ختم ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور توڑ دیتا ہے مس، توڑ دیتی ہے مسے کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو، اس لیے کہ مسا وضو کا باز ہے. جی اور توڑ دیتی ہے مسے کو ہر شے جو توڑ دیتی ہے وضو کو، اس لیے کہ مسا باز ہے وضو کا. سمجھے جی؟ جی ایسا بس پہ اور توڑ دیتا ہے مسے کو بھی موزے کا اتارنا. اگر اس کا وضو تھا اور موزوں پر مسا کیا ہوا ہے تو اس نے موزہ اتار دیا ایک یا دونوں، تو اب بھی موزوں کا مسا ٹوٹ گیا، وضو نہیں ٹوٹ گیا میرے حضرت، اب کیا ٹوٹ گیا ہے. اور توڑ دیتا ہے مسے کو بھی نزع الخف، موزے کا اتارنا. اچھا توڑ دیتا ہے مسے کو بھی موزے کا اتارنا. کیا کرنا؟ موزے کا اتارنا. یہ کیوں او تھلے بھی لکھا جلیل حدث سابق. پہلی کتاب تو دلیلاں چلدی آ رہی ہیں نا جی. با وجہ سرایت کر جانے حدث کے قدم تک، با وجہ وہ جو حدث تھی نا سابق وہ قدم میں سرایت کر گئی ہے. قدم میں وہ موزے کے اوپر تھی نا، جب موزہ اوپر ہے تو حدث قدم کی طرف چلی گئی ہے. کیوں ہے سو جس وقت کے زائل ہو گیا مانے کون تھا؟ خف. مانے تھا خف، جب مانے ہٹ گئے تو وہ حدث پاؤں کی طرف چلی گئی، اس لیے اب مسا ختم ہو گیا ہے، پاؤں دھونے پڑیں گے. دو ہو گیا. اچھا دیکھو او نزل لما روبیان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جناب عبداللہ بن عمر ایک غزوہ میں تھے، پس اتارے آپ نے دونوں موزے اور دھوئے اپنے دونوں قدم اور نہ اعادہ کیا کس کا. سنا جی تو یہ اسی لیے نا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جی نزع الخف. اچھا تو لیکن یہ دلیل آگے آ رہی کہ صرف پاؤں دھو لیں وضو باقی نہ دہرائیں تو ٹھیک ہے، یہ اس کی بھی دلیل ہے. اور اسی طرح روایت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے. پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ حدث محض زائل ہوتی ہے مسے کے ساتھ، زوال موقت کہ جب تک موزہ رہتا ہے تو اس وقت تک وہ حدث اٹھائے رکھتا ہے، موزہ اتر جاتا ہے تو حدث سرایت کر جاتی ہے. سمجھے ہی؟ اچھا لسرایت الحدث اور تحقیق سنا جے اور تحقیق دھوئے تھے اس نے باقی اعضاء جب وضو کیا تھا اور نہیں دھوئے تھے کیونکہ ان پر کیا کیا تھا؟ مسا کیا تھا. تو پس لازم تھا اس پر قدمین کا دھونا، تو جب اس نے موزے اتارے تو وہ حدث ادھر چلے گی، تو لہٰذا اب قدم دھوئے. اچھا جی اور اسی طرح دو میں سے ایک کا اتارنا، ایک موزہ اتار دیا ہے تو اب بھی مسا ختم ہو گیا، دوسرا اتار کر پاؤں دھوئے جیے. کیوں؟ سنیں با وجہ متاثر ہونے جمع کے دھونے اور مسے کے درمیان ایک وظیفے میں، جو ایک وظیفہ ہے نا اس میں دونوں کام جمع ہوں، دھونا بھی ہو اور مسا بھی ہو، یہ متاثر ہے. یہ ادھر دیکھو لتعذر الجمع یعنی مسے کو جمع کرنا کس کے ساتھ، یہ مشروع نہیں ہے. مسا طہارت غیر معقولہ ہے، پس بند ہوگی شرع کے. پس مراد تعذر سے تعذر شرعی ہے، شرعن یہ ایسا کام نہیں ہو سکتا. ویسے تو ایک بندہ موزے پر مسا کرے ایک پاؤں تو لوے تو وہ تو بیٹھے کو سر ڈانگ بجنی ہے. شرعن یہ متاثر ہے کہ شرعن یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اے مطلب جی دھیان کریں. بس اچھا یا مراد یہ ہے کہ متاثر ہے جمی کا حکم ان دونوں کے درمیان،
وظیفہ واحدہ مقید کیا واحدہ کے ساتھ، ایک وظیفہ، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہما یہ غسل اور مسح ایک وظیفے کے غیر میں جمع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وضو سارا جو ہے تو ایک فعل، لیکن اس میں چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا اور پاؤں کا مسح، سر کا تو مسح بحث حکم ہے نا، لیکن پاؤں کا مسح یہ جمع ہو سکتے ہیں، چونکہ ہاتھ علیحدہ وظیفہ ہے، منہ علیحدہ ہے، پاؤں علیحدہ ہے، لیکن ایک جگہ میں کیا؟ ہاں سنیں، اب اس پر وہ نہ سوال کر دینا بھی اس کے ایک بازو پر زخم ہے، پٹی پھٹی باندھی ہے، دوسرا بازو ٹھیک ہے تو ایک بازو دھویا اور ایک پر مسح کیا ہے، وہ پٹی پھٹی کا جو مسح ہے وہ قائم مقام دھونے کے ہوتا ہے، جی مولدہ بات ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح مدت کا گزر جانا، مسافر ہے تو 72 گھنٹے اور اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے گزر گئے اور وضو اس کا تھا تو یہ مسح پاؤں کا ختم ہو گئے، اب اتار کر پاؤں دھونے، اتار کر جب وضو ہے یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جب یہ اتنی مدت پوری ہو گئی ہے تو مزید موضوع پر مسح، بس پاؤں دھوئے پھر نئی مدت شروع ہو جائے گی۔ تو سنیں ہی لما روینا لما مضی المدت، فتاوی قاضی خان میں یہ مسئلہ ہے کہ ماسح الخف، جب پوری ہو گئی اس کے مسح کی مدت نماز کے اندر، کس کے اندر؟ ایک نیا مسئلہ لکھا ہے موضوع، نماز کے اندر اس کی مدت کیا ہو گئی اور نہیں پاتا وہ پانی کو، اب پانی تو ہے کو نہیں ہے، سنیں، اور آگے دلیل آ رہی ہے کہ تیمم جو ہے وہ پاؤں پر تو ہوتا نہیں ہے جی، اور پاؤں کے دھونے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ بس یہ گزرے اپنی نماز پر، لہذا اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کی ٹھیک ہے، کیوں جی ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں نماز کے، اس لیے کہ حاجت اس کی مدت کے پورا ہونے کے بعد غسل تو پانی تھے تو پس اگر قطع کرے گا نماز کو حالانکہ وہ عاجز ہے غسل، تو پس کیا کرے گا زیادہ سے زیادہ، اور تیمم میں پاؤں کا تو کہ ہے، تیمم تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے، بازوؤں پر پھیرنے ہیں جی، بلا حزا للرجلین من التیمم میں، پس اسی لیے وہ چلے، یہ ہے کس کتاب میں؟ اور مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا بعض نے کہ نماز لیکن اول اساخ ہے جی، تو یہ ایک جزی ہے کہ صورت بتائیں کہ موضوع کا مسح ختم ہو گیا نماز کے اندر اور اس کی نماز نہیں ٹوٹی، نماز پڑھے صحیح ہے جی، تو اس کی یہی صورت ہے لما روینا جی۔ یہ لما روینا کون ہے؟ ایک تو یہ بیان کر رہے ہیں من حدیث صفوان لکھے، اس لیے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے موضع نہ اتارنے پر 3 دن اور 3، تو جب اتنا وقت ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اتارنے، مدت پوری ہوگی۔ اچھا لما روینا وہو قول، اب دوسری دلیل ہے کہ لما روینا سے یہ مراد ہے وہو قول علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسح کرے مقیم یوم و لیلہ اور مسح کرے مسافر 3 دن اور 2 ہو گیا۔ اکمل نے کہا ہے کہ لما روینا من روایت صفوان ہے کہ یہ کہ نہ اتارے ہم موضع 3 دن، اور اسی طرح فرمایا صاحب درایا نے اور اکمل نے لیا ہے اس کو، اور اوجا جو ہے نا وہ اول ہے یمسح اے جی حدیث لما روینا بھی یہ مراد ہے جی، چونکہ پیچھے لما روینا اس مسئلے سے مطابقت رکھنے والی 2-3 حدیثیں ہیں، اب لما روینا سے کون سی، وہ ایک ہوتی پھر تو ایک ہی ہوتی نا، اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اوجا جو ہے نا یہ اول ہے کون سی، مطلب تاکہ دونوں آ جائے، اس میں دونوں آ جائے، اور کتوں مانا کرنے، اور تو مڈو نا، اور 10 نمبر دوں کیا کہوں، اور توڑ دیتا ہے مسح کو بھی
موزے کا اتارنا باوجہ سرایت کر جانے حدث کے. اس الخف سے مراد ہے جنس، کیونکہ آگے آ رہا ہے نزو احدہما، تو یہاں بھی اگر ایک ہی مراد ہو تو پھر یہ دونوں مسئلے تکرار ہو جائے گا. اس لیے الخف سے مراد جنس ہے، یعنی دونوں موزے. کیا میں نے نہ دیکھو بکھو آ رہا ہے بقضا نزو، تو جی تھے بھی نز الخف ایک ہی موضوع ہوا تھی، کو مسئلہ کہ دو ہو گئے، نہیں سمجھ آئی. تو یہاں جنس مراد ہے بھی دونوں موضع باوجہ سرایت کر جانے حدث کے قدم تک جس وقت کے زائل ہو گیا معنی کون ہے. اور اسی طرح دو موضوع میں سے ایک کا اتارنا ہے، یہ بھی کیا کرتا ہے، کیوں باوجہ متاثر ہونے جمع کے غسل اور مسح کے درمیان ایک وظیفے میں، اور اسی طرح گزر جانا مدت کا باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا لما روای نہ ہو مفعول عائد منصوب ہوئے تو اکثر محذوف ہوں جی. اور تو مسح کو بھی خف کا اتارنا باوجہ سرایت کر جانے حدث کے قدم تک جس وقت زائل ہو گیا مانے، اور اسی طرح دو موضوع میں سے ایک کا اتارنا باوجہ متاثر ہونے جمع کے غسل اور مسح کے درمیان ایک وظیفہ میں، اور اسی طرح مدت کا گزر جانا باوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے روایت کیا.